بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 4۔ رومنوں کے سالار ہرکیولیس اور اساریان جب سقانہ کے قبیلے پر حملہ آور ہونے اور وہاں لوگوں کا قتل عام کرنے اور ان کی ساری بستیوں کو جلا کر خاکستر کرنے کے بعد جب قرطاجنہ پہنچے تو ان کی اس کامیابی سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گریگری اور جسٹینین دونوں نے قرطاجنہ شہر کے اندر خوشی کا جشن منانے کا حکم دے دیا تھا۔ شہر کے لوگ زرق برق لباس پہن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے اور خصوصیت کے ساتھ شکرانہ ادا کرنے کے لیے قرطاجنہ کے مختلف کلیساؤں کا رخ کر رہے تھے۔ اس موقع پر گریگری، جسٹینین، سینیکا، کلاؤڈیا، فلورنس اور فلورنس کا بھائی ہیلڈارک سبھی خوشی کے جشن میں حصہ لینے کے لیے قرطاجنہ کے بڑے کلیسا میں آئے تھے، اور اس خوشی میں ان کے ساتھ اسقف پولوس، اس کا نائب اور دوسرے پادری اور کلیسا کے کارکن اور راہبائیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ جس وقت سب لوگ خوشی اور مستی کا اظہار کر رہے تھے اس وقت ایک گھڑ سوار جس کا لباس اور چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا بشپ پولوس کے کلیسا میں داخل ہوا۔ اس گھوڑے سے اتر کر وہ کلیسا کے اس کھلے احاطے کی طرف چلا گیا جس میں جشن کا سمام برپا تھا۔ گریگری کے علاوہ لیو، ہرکیولیس، اسارین اور دوسرے سالاروں نے شاید اسے پہچان لیا تھا، لہٰذا انہوں نے لمحہ بھر کے لیے موج مستی بند کر دی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جسٹینین اور سینیکا بھی بڑے غور سے آنے والے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنے والا سیدھا گریگری کے پاس آیا، باری باری اس نے گریگری اور جسٹینین کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، میں زاما سے آیا ہوں اور وہاں سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آنے والے شخص نے اپنی چھاتی پر لٹکتی ہوئی سلیب درست کرتے ہوئے زاما پر عقبہ بن نافع اور اس کے سالاروں کے حملہ آور ہونے، وہاں جس قدر رومنوں کا لشکر تھا اسے تحقیق کرنے اور وہاں سے سارے اونٹ، گھوڑے اور خوراک کے لیے استعمال ہونے والی بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانور، اور جس قدر وہاں اناج خورد و نوش تھا اور دیگر سامان اور جنگ میں کام آنے والا سامان تھا، وہ مسلمانوں کے لے جانے کی تفصیل کہہ دی تھی۔ اس شخص کی یہ خبر کہنے پر سب لوگوں کی موج مستی ختم ہو گئی، خوشی کا جشن سوگ میں بدل گیا تھا۔ سب سے پہلے سینیکا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، باری باری اس نے گریگری اور اپنے بڑے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہمیں بربروں کے سردار سقانہ کی بستیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد کیا ملا؟ ان بستیوں میں نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی دولت کے انبار تھی۔ یہ درست ہے کہ ہم نے وہاں حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، ایسا کر کے ایک طرح سے ہم نے لیو کی شکست کا بدلہ لیا ہے، اور بربروں کے سردار سقانہ کے تحت جس قدر بستیاں تھیں انہیں جلا کر خاکستر کر دیا، لیکن لیو کی شکست کا انتقام تو ہم پھر بھی نہ لے سکے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جو زاما میں جوابی کارروائی کر دی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ ہماری عسکری قوت کے لیے ایک بڑا ہی چیلنج اور ہمارے سالاروں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ زاما کے اندر کس طرح کا سامان تھا اور وہاں کتنے لشکری تھے، لیکن یقیناً وہاں ہمارے وسیع ذخائر تھے، لہٰذا زاما کا خاصا نقصان ہوا ہوگا۔ اس موقع پر جب جسٹینین سوالیہ سے انداز میں گریگری کی طرف دیکھنے لگا تب گریگری دکھ بھرے انداز میں بول اٹھا، میری بیٹی سنیکا کا کہنا درست ہے، زاما پر جو مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر کارروائی کی ہے اس سے ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہاں نہ صرف ہمارے ہزاروں جنگجو تھے اور ہزاروں ہی کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ اور لشکریوں کے لیے خوراک میں استعمال ہونے والے جانور تھے، اس کے علاوہ خوراک کے وسیع ذخائر اور جنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تھا۔ گریگری کی اس تفصیل پر جسٹینین کی گردن جھک گئی تھی۔ سینیکا، کلاؤڈیا، فلورنس بھی افسوس کا اظہار کر رہی تھیں۔ دوسری طرف پولوس، لیو، ہرکیولیس، اسارین اور دوسرے سالاروں کی گردنیں بھی جھک گئی تھیں۔ اس سارے نقصان کی تفصیل جان کر ابھی کسی نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا کہ دو شخص بھاگتے ہوئے کلیسا کے اس میدان میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سیدھے جسٹینین اور گریگری کی طرف آئے تھے،
پھر پھولی ہوئی سانس میں کہنے لگی، ہم ان 5 جہازوں کے ساتھ آ رہی تھی جو قسطنطنیہ سے قرطاجنہ کی خوراک کے ذخائر کے علاوہ ضروریات کا دوسرا سامان لا رہی تھی، لیکن سمندر میں آندھیوں کے باعث طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ 5 کے 5 جہاز یہاں سے لگ بھگ 15-20 فرسنگ مشرق کی طرف ساحل پر چڑھ کر ریت میں دھس گئے ہیں۔ کشتیاں بھی ریت پر چڑھ گئی تھیں، لیکن ہم نے انہیں سمندر میں اتارا اور اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ ان جہازوں میں چند محافظ دستے اور زیادہ تر ملاح ہیں، اور 5 کے 5 جہاز جو ساحل پر چڑھ کر ریت میں دھس پڑے ہیں وہ سب سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان جہازوں اور سامان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کو ان جہازوں کی خبر ہو گئی تو وہ یقیناً حملہ آور ہو کر نہ صرف جہاز بلکہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ خبر سن کر وہاں کھڑے سب لوگ ایک طرح سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد جسٹینین بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس میں میری بھی غلطی ہے۔ جس وقت میں کمک لے کر آ رہا تھا اس وقت میرے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ میرے باپ اور دیگر سالاروں نے کہا بھی تھا کہ میں وہاں ٹھہر جاؤں اور رسد کے سامان کے جہاز میرے ساتھ ہی روانہ کر دیے جائیں گے۔ میں نے اس طرف آنے میں عجلت اور جلدی سے کام لیا ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ سامان رسد جہازوں کو بعد میں قرطاجنہ پہنچا دیا جائے۔ میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ جہاز بھی میں اپنے ساتھ لے آتا تو شاید وہ سمندری طوفان کا شکار ہونے سے بچ جاتی اور اس وقت وہ سامان قرطاجنہ میں ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، پھر گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگری، ہمیں فی الوقت زامہ کے نقصان کو بھول جانا چاہیے اور اپنے جہازوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فی الفور ایک لشکر بھیجنا چاہیے جو ان جہازوں کو دھکیل کر دوبارہ سمندر کے اندر لے جائے، پھر انہیں قرطاجنہ لایا جائے۔ جسٹینین جب خاموش ہوا تب گریگری پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بڑا عجیب سا معاملہ درپیش ہو گیا ہے۔ 5 جہاز اگر ریت میں دھس گئے ہیں اور لشکری انہیں دھکیل کر سمندر میں نہ اتار سکے تو ہمارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے ہرکیولیس اور اساریان کی سرکردگی میں ایک لشکر کو آنے والے ان 2 اشخاص کی رہنمائی میں اپنے جہازوں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کے اندر قرطاجنہ سے اونٹوں کی ایک خاصی بڑی تعداد بھی روانہ کی جائے۔ میں چاہتا ہوں پہلے اساریان اور ہرکیولیس اپنے پورے لشکر کو لے کر جہازوں کے پاس جائیں۔ جو اونٹ یہ لے کر جائیں گے جہازوں سے سارا سامان نکال کر ان اونٹوں پر لاد دیں۔ اس طرح جب جہاز خالی ہو جائیں گے تو انہیں خشکی سے دھکیل کر سمندر کی طرف لے جانا لشکریوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر سارا سامان جو جہازوں سے لدا ہوا ہے ان اونٹوں پر نہ آئے جو یہاں سے ہم روانہ کریں گے تو کچھ سامان بھلے جہازوں کے اندر رہنے دیا جائے، پھر انہیں دھکیل کر سمندر میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو لشکر اساریان اور ہرکیولیس کی سرکردگی میں جائے گا وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہرکیولیس سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو لے کر قرطاجنہ واپس آ جائے اور اساریان آدھے لشکر کے ساتھ ان جہازوں میں سوار ہو کر جہازوں کو قرطاجنہ لائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گریگری سوالیہ سے انداز میں جسٹینین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں ہرکیولیس اور اساریان پر جم گئی تھیں، یہاں تک کہ گریگری کی یہ گفتگو کا جواب دیتے ہوئے جسٹینین بول اٹھا، گریگری، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہرکیولیس اور اساریان کو وقت ضائع کیے بغیر اپنے جہازوں کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ لشکر ان کے ساتھ جانا چاہیے جو اس سے پہلے بربروں کے سردار سقانہ کی بستیوں پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے کہ ان بستیوں کو برباد کرنے اور ان کا قتل عام کرنے کے بعد ہرکیولیس اور اساریان ہی نہیں، ان کے تحت کام کرنے والے لشکریوں کے حوصلے بھی بڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ان جہازوں کی کارروائی کو بہتر انداز میں نمٹا سکیں گے۔ جسٹینین کی اس تجویز سے لیو، ہرکیولیس اور اساریان کے علاوہ بشپ پولوس اور گریگری نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا موج مستی کی وہ محفل ختم کر دی گئی۔ سب کلیسا سے نکل گئے، اونٹوں کی ایک بڑی تعداد کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر ہرکیولیس اور اساریان دونوں جہازوں کی اطلاع دینے والی 2 اشخاص کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ الجیم کے سمندری ساحل کی طرف جاتے ہوئے جس وقت عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنے لشکر کے آگے آگے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے، نعیم بن حماد نے عقبہ بن نافع کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم، الجیم پہنچنے سے پہلے ہمیں دشمن کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ امیر محترم، جو ہی کشتیوں میں جانے والے ملاح
قرطاجنہ میں جہازوں کی خشکی پر چڑھنے کی خبر دیں گے تو رومن وقت ضائع کیے بغیر ضرور ایک دستہ جہازوں کی طرف روانہ کریں گے، لہٰذا اس لشکر کو ہمیں راستے ہی میں روک دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو جس وقت ہم ان جہازوں کو سامان سے خالی کر رہے ہوں یا ان کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہوں تو دشمن کا لشکر اچانک ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے عقبہ بن نافع نے کچھ سوچا، پھر نعیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن حماد تم کیا چاہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امیر محترم، میں چاہتا ہوں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک دستے کو جہازوں سے سامان اتارنے اور جہازوں کی توڑ پھوڑ میں مصروف رکھا جائے، دوسرے دستے کو جہازوں سے چند میل مغرب کی طرف ریت کے اونچے ٹیلوں کی اوٹ میں چھپا دیا جائے، اور جب رومنوں کا لشکر ساحل کے ساتھ ساتھ ان جہازوں کا رخ کرے اور ان ٹیلوں کے پاس آئے جہاں ہمارے لشکر نے گھات لگا رکھی ہوگی تو ہمارے لشکر کو چاہیے کہ ان پر تیز تیر اندازی کریں اور انہیں چھلنی کر کے رکھ دیں۔ اس کے بعد بچے کچے رومن جب جہازوں کی طرف جائیں گے اتنی دیر تک جہازوں کے پاس جو دستہ ہوگا وہ بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لشکر کے جس حصے میں رومنوں پر تیر اندازی کی ہوگی جب رومن وہاں سے گزر جائیں گے تو وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے پیچھے ہو لیں گے۔ اس طرح ہمارے لشکر کا ایک حصہ سامنے کی طرف سے اور دوسرا پیچھے کی طرف سے رومنوں پر حملہ آور ہوگا تو رومنوں کو اپنے سامنے سوائے شکست اور ناکامی کے کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد رکا، اس کے بعد غور سے اپنی اس تجویز کا رد عمل جاننے کے لیے عقبہ بن نافع کی طرف دیکھنے لگا۔ عقبہ بن نافع نے اس موقع پر غور سے محمد بن اوس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اوس میرے بھائی، جو تجویز ابن حماد نے کہی تم نے بھی سنی اور میں نے بھی، اب تم کہو کہ اس سلسلے میں تم کیا تجویز پیش کرتے ہو؟ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ کے جواب میں لمحہ بھر کے لیے محمد بن اوس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگا، امیر محترم، جو تجویز نعیم بن حماد نے پیش کی ہے اچھی ہے، اس پر عمل کر کے دشمن کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی خاصے بڑے نقصان کا خطرہ ہے، لہٰذا میں پوری طرح اس کی تائید نہیں کرتا۔ نعیم بن حماد کا کہنا ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، آدھا چند میل آگے جا کر گھات میں بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے ہمارا وہ لشکر جو جہازوں سے چند میل مغرب کی طرف جا کر گھات میں بیٹھے گا وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ اگر انہوں نے گھات میں بیٹھ کر آنے والے رومنوں پر تیر اندازی کرنی چاہی تو پھر گھوڑوں کو کہاں چھپایا جائے گا؟ رومن جب ساحل کے ساتھ ساتھ آئیں گے تو ہزاروں گھوڑوں کو دیکھ کر وہ چونکیں گے، وہ جان جائیں گے کہ ضرور ان کے خلاف کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے، اس بنا پر وہ سمندر کا ساحل چھوڑ کر اس طرف آ جائیں گے جہاں گھوڑے کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر ہمارا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے جس لشکر نے وہاں گھات لگا رکھی ہو وہ رومنوں کی راہ روکنے میں ناکام ہو، اس لیے کہ کوئی خبر نہیں کہ رومن کتنا بڑا لشکر ان جہازوں کی حفاظت کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور اگر ان رومنوں نے گھوڑوں کو دیکھ کر محتاط ہوتے ہوئے ہمارے اس لشکر پر حملہ کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا، تو پھر آدھا وہ لشکر جو جہازوں سے سامان اتارنے اور جہازوں کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہوگا اسے بھی رومنوں کی طرف سے خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز ناقابل عمل ہے، ہمارے اپنے لشکر کے نقصان کا بڑا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ پر نعیم بن حماد نے بڑے تعریفی اور توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع نے محمد بن اوس کو مخاطب کیا، ابن اوس، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی عقبہ بن نافع نے نعیم بن حماد کی طرف دیکھا اور شاید اسے دل آزاری سے بچانے کے لیے کہنے لگا، ابن حماد، جو کچھ ابن اوس نے کہا ہے تم اس سے اتفاق کرتے ہو؟ نعیم بن حماد مسکرایا اور کہنے لگا، امیر محترم، اتفاق نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قسم کعبے کے رب کی، جو تجویز میں نے پیش کی ہے اور اس میں جو خامیاں میرے بھائی ابن اوس نے نکالی ہیں وہ درست ہیں۔ واقعی اگر ہم کوئی لشکر تیر اندازی کرنے کے لیے اور گھات میں بٹھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس لشکر کے گھوڑوں کو چھپانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میرے خیال میں میری پیش کی ہوئی تجویز قابل عمل نہیں۔ اس سلسلے میں اپنے بھائی محمد بن اوس کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔ نعیم بن حماد کا جواب سن کر
عقبہ بن نافع خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے محمد بن اوس کو مخاطب کیا، ابن اوس میرے بھائی، اب تم کہو تم کیا چاہتے ہو، ہمیں دشمن سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ عقبہ بن نافع کے اس سوال پر کچھ دیر خاموش رہ کر محمد بن اوس کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک میرا خیال ہے یا جہاں تک میرے ذہن میں ترکیب آتی ہے، اس کے مطابق پورے لشکر کو پہلے ان 5 جہازوں کے پاس جانا چاہیے، جہازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے مخبروں نے بتایا ہے کہ 5 بڑے بڑے جہاز ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے لشکریوں کے پاس جس قدر گھوڑے ہیں وہ جہازوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور وہ اونٹ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں ان گھوڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کے گھٹنے باندھ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لشکر کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ جہاں تک 2 حصوں کا تعلق ہے تو یہ دونوں حصے جہازوں سے سامان اتارنے کے ساتھ ساتھ جہازوں کی توڑ پھوڑ کا کام بھی شروع کر دیں۔ تیسرے حصے کا فیصلہ جہازوں کے پاس پہنچ کر کیا جائے گا۔ اگر ان جہازوں کے قریب ہی ساحل کے ساتھ ریت کے ٹیلے ہوئے تو تیسرے حصے کو ان ریت کے ٹیلوں کے پیچھے بٹھا دیا جائے گا جو جہازوں کے بالکل قریب ہی ہوں گے، اور وہ رومنوں کے لشکر کا انتظار کریں گے۔ رومنوں کا لشکر جب ساحل کی طرف سے جہازوں کی طرف آئے گا تو سب سے پہلے نعیم بن حماد ہی کی تجویز کے مطابق وہ رومنوں پر تیر اندازی کریں گے اور ان کی کافی تعداد کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ اس موقع پر اگر رومنوں نے ہمارے گھات میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت تک جہازوں کے پاس کام کرنے والے دونوں حصے بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حرکت میں آ جائیں گے اور ایک بارگی رومنوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے اپنے اندازے کے مطابق ہماری فتح یقینی ہوگی اور رومنوں کے حصے میں بدترین شکست آئے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، پھر فیصلہ کن انداز میں وہ عقبہ بن نافع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، یہ صرف میری طرف سے ایک تجویز ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائی نعیم کی تجویز ناقابل عمل ہو سکتی ہے، اسی طرح میری تجویز میں خامیوں کی وجہ سے بھی ناقابل عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو فیصلہ آپ کریں گے ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا۔ عقبہ بن نافع نے جواب میں مسکراتے ہوئے اپنا گھوڑا محمد بن اوس کے قریب لے جاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، ایسی کوئی بات نہیں، آخری فیصلہ موقع واردات پر جا کر ہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عقبہ بن نافع کے کہنے پر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کی رفتار تیز کر دی تھی۔ پھر لشکر نے بھی اپنی رفتار میں تیزی پیدا کر لی اور اسی تیزی کے ساتھ اونٹ بھی حرکت میں آتے ہوئے بڑی تیزی سے ان راستوں کو ناپنے لگے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں رومنوں کے 5 جہاز خشکی پر چڑھ کر ریت میں دھسے ہوئے تھی تو ان جہازوں کے آس پاس کچھ مسلح دستے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلح دستے عقبہ بن نافع کے لشکر کو آتے دیکھ کر چونکے تھے۔ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے بھی دیکھ لیا تھا کہ محافظ دستے جہازوں کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہیں، لہٰذا آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک ساتھ انہوں نے تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد تکبیروں کی گونج میں عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنے لشکریوں کے ساتھ رگوں میں زہر گھول دینے والے قضا کے رقص دمام کی طرح ان رومنوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ عقبہ بن نافع اور اس کے ساتھی صحرا کے ایک ایک ٹیلے، دشت کے ایک ایک ذرے پر اپنی شجاعت کے نقوش اور فقید النظیر، فرید الدہر جرأت مندی کی تحریریں رقم کرنے لگے تھے۔ جہازوں کے وہ محافظ تھوڑی دیر بھی مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے، ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد عقبہ بن نافع کچھ دیر تک ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مغرب کی طرف دیکھتا رہا، پھر محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اوس میرے بھائی، اب کہو کیا کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں ابن اوس مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ دیکھیں سامنے ہمارے مغرب میں ریت کے کافی بڑے بڑے ٹیلے ہیں، انہی ٹیلوں کی اوٹ میں اپنے لشکر کو ایک حصہ تیروں سے لیس کر کے بٹھا دیں گے۔ میرے خداوند نے چاہا تو یہ تیر انداز ایک طرح سے رومنوں کے لشکر کی اکثریت پر چھید کر کے رکھ دیں گے۔ ویسے اس موقع پر امیر محترم، میں ایک اور تجویز دینا چاہتا ہوں۔ یہ ٹیلے دور نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے پورا لشکر جہازوں سے سامان اتارنے اور ان کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہو جائے، اور پھر جب ہمیں مغرب سے کسی لشکر سے آنے کی اطلاع ملے تب لشکر کا تیسرا حصہ ٹیلوں کے پیچھے گھات میں چلا جائے۔ امیر محترم، راستے میں نے اپنی تجویز ادھوری چھوڑ دی تھی،
اب میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حصے کو تو ہم تیروں سے لیس کر کے ٹیلوں کے پیچھے گھات میں بٹھا دیں گے، باقی 2 حصے اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ لیکن جب رومنوں کا لشکر آئے گا اور ہمارے تیر انداز ان پر تیر اندازی کریں گے تو زیادہ رومن اپنی جانیں بچا کر اپنے جہازوں کی طرف بھاگیں گے۔ ایسی صورت میں جو پہلا جہاز ہے اس کے اندر بھی ہم فی الفور تیر انداز بٹھا دیں گے، اور جو ہی رومن جہازوں کے قریب آئیں گے جہازوں کے تختوں کو آؤٹ میں رکھتے ہوئے ہمارے تیر انداز پہلے ان پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی صورت میں رومن لشکر کی اکثریت تیروں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی، اور باقی جو بچیں گے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا ہم کام تمام کر دیں گے۔ عقبہ بن نافع نے محمد بن اوس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، گھوڑوں کو جہازوں کی اوٹ میں باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کے پیچھے اونٹوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پورا لشکر جہازوں سے سامان نکال کر خشکی پر رکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے جہازوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے پچھلے جہازوں کو توڑا جانے لگا تھا۔ جہاز چونکہ موٹی موٹی لکڑی کے تختوں پر مشتمل تھے لہٰذا ان کو توڑنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، تاہم جو جہاز سب سے مغرب میں تھا اس کو ابھی نہیں چھیڑا گیا تھا، تاکہ اگر رومن لشکر اس طرف آئی تو اس جہاز میں تیر انداز بٹھا کر رومنوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کافی دیر بعد جب مغرب کی طرف سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے تب عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد چوکنے ہو گئی۔ اپنے لشکر کا تیسرا حصہ فوراً انہوں نے جہازوں کے مغرب میں جو ٹیلے تھے ان کے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ لشکر کا دوسرا حصہ جو جہاز ابھی ثابت کھڑا تھا اس کے اندر تیروں سے لیس کر کے بٹھا دیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کے لیے بالکل مستعد اور تیار کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساحل سمندر پر رومنوں کا لشکر نمودار ہوا۔ لشکر کی کمانداری ہرکیولیس اور اساریان کر رہے تھی۔ ہرکیولیس کے علاوہ اساریان اور ان کے لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند تھے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے سقانہ کی بستیوں کے اندر کامیاب کارروائی کر چکے تھی۔ ہرکیولیس اور اساریان بڑی برق رفتاری سے ساحل کی طرف جہازوں کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ جہازوں کے قریب آئی تب ان پر قیامت اتر پڑی۔ اچانک ٹیلوں کی اوٹ سے ان پر ایسی تیز اور لگاتار تیر اندازی کی گئی کہ انگنت رومن تیر کھا کر اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ ان رومنوں کے پیچھے پیچھے اونٹوں کا ایک بہت بڑا کاروان آ رہا تھا، تاہم بچنے والے رومن تیروں کی بوچھاڑ سے بچتے ہوئے بڑی تیزی سے جہازوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی دوسری بدبختی اس وقت شروع ہوئی جب جہازوں کے قریب گئے۔ سامنے جو جہاز سالم کھڑا تھا اس کے اندر سے بھی ان پر تیر اندازی کی گئی کہ آگے بڑھتے ہوئے رومن رک گئے تھے۔ اس کے بعد اچانک عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور رومنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس حملے کو رومنوں نے اپنے لیے ناگہانی موت سمجھا۔ اتنی دیر تک جہازوں کے اندر جو مسلمان لشکری تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رومنوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ ساری کارروائی کیونکہ رومنوں کی توقع اور امید کے بالکل خلاف تھی لہٰذا وہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئی۔ ہرکیولیس اور اساریان کی یہ بدترین شکست تھی۔ ان کے لشکر کی اکثریت تو پہلے ہی تیروں سے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ کا عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے حملہ آور ہو کر خاتمہ کر دیا تھا، اور بچے کچے لشکر کو ہرکیولیس اور اساریان لے کر جدھر سے آئے تھے ادھر سے بھاگ گئے۔ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم نے ان کا تعاقب کیا، اس لیے کہ انہوں نے رومنوں کے پیچھے پیچھے اونٹ بھی آتے دیکھ لیے تھے۔ رومن اپنے اونٹوں کو بھول گئے۔ اس وقت وہ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھی۔ کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا گیا۔ جب عقبہ بن نافع نے دیکھا کہ بھاگنے والے رومن اب ان کے لیے بے ضرر ہیں تب اپنے لشکر کے ساتھ وہ پلٹا۔ جو اونٹ رومن ساتھ لے کر آئی تھی ان پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور انہیں بھی جہازوں کے پاس لا کر بٹھا کر ان کے گھٹنے باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ عقبہ بن نافع پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اب عقبہ بن نافع کے پاس اونٹوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی۔ جہازوں کے اندر سے جس قدر سامان نکالا گیا تھا وہ سب سے پہلے عقبہ بن نافع نے اپنے اونٹوں پر لاد لیا تھا۔ اس کے بعد رات گئے تک جو جہاز توڑے گئے تھے ان سے جو تختے حاصل ہوئے تھے ان تختوں کو رسوں کے ساتھ باندھ کر ان اونٹوں کے کجاووں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا جو رومن ساتھ لے کر آئے تھے، تاکہ ان تختوں کو صحرا کے اندر گھسیٹتے ہوئے قیروان تک لے جا سکیں۔ ان اونٹوں میں کچھ پر رومنوں کا خورد و نوش کا سامان بھی لدا ہوا تھا، وہ بھی عقبہ بن نافع کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس طرح عقبہ بن نافع نہ صرف ان جہازوں میں لدا ہوا سامان حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا
بلکہ جہازوں کے تختے بھی اپنے ساتھ قیروان لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہرکیولیس اور اساریان جب اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر قرطاج نہ پہنچے تو قرطاج نہ پہنچنے پر جب ان کی شکست اور رومن لشکر کے بڑے حصے کے مارے جانے کی اطلاع پھیلی تو قرطاجنہ شہر کے اندر ایک سوگ سا برپا ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی ان پے در پے شکستوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے گریگری اور جسٹینین مسلمانوں پر بڑا اور جان لیوا حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد سامان سے لدے ہوئے جانوروں کے ساتھ قیروان پہنچے۔ قیروان شہر سے باہر زہیر بن قیس، حنس بن عبداللہ، صالح بن حریم، سقانہ اور اردیہ کے حکمران کسیلہ کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے سالاروں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہترین استقبال کیا تھا۔ وہ اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے تھے انہیں تو عقبہ بن نافع نے نعیم بن حماد کی نگرانی میں شہر کے اندر بھیج دیا تھا، اور جو اونٹ لکڑیوں کے تختے گھسیٹتے ہوئے لائے تھے انہیں شہر سے باہر روک دیا تھا۔ اس موقع پر عقبہ بن نافع نے سقانہ کو مخاطب کیا، سقانہ، سب سے پہلے مجھے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کے پاس لے چلو جو رومنوں کے قتل عام سے بچ کر لٹے پیٹے یہاں پہنچے ہیں۔ میرا ان سے ملنا ضروری ہے اور انہیں میرے متعلق شکایت اور شکوے بھی ہوں گے۔ سقانہ، تم نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں ایک مہم کے لیے نکلا ہوں، واپسی پر ان سے ملاقات کروں گا۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب سقانہ بڑی عقیدت اور ارادت مندی سے کہنے لگا، امیر محترم، آپ اس سلسلے میں فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بالکل مطمئن کر دیا ہے، انہیں آپ کی اس مہم کا بھی پتہ چلا ہے۔ اب جو انہیں خبر ہوگی کہ آپ اپنی مہم میں کامیاب لوٹے ہیں اور آپ ان سے ملنے آ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ سقانہ کی اس گفتگو سے عقبہ بن نافع مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر سقانہ کے علاوہ محمد بن اوس، زہیر بن قیس، کسیلہ اور دیگر سالاروں کے ساتھ عقبہ بن نافع اس سمت جا رہا تھا جہاں سقانہ کے قبیلے کے لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ قیروان شہر سے باہر خیموں کا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا گیا تھا جس کے اندر سقانہ کے لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عقبہ بن نافع اور دیگر سالار رومنوں کے خلاف اپنی مہم سے کامیاب لوٹے ہیں اور عقبہ بن نافع اور دوسرے سالار ان کی احوال پرسی کے لیے آ رہے ہیں، تب ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سب لوگ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب اپنے خیموں سے نکل کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عقبہ بن نافع اور دوسرے سالاروں کا استقبال کرنے لگی تھی۔ جب سب لوگ عقبہ بن نافع کے گرد جمع ہو گئے تب عقبہ بن نافع انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، رومنوں نے تم لوگوں پر حملہ آور ہو کر جو تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس کے لیے میں انتہا درجے کا معذرت خواہ ہوں۔ ہماری بدبختی کہ رومنوں کی اس مہم جوئی کی خبر ہمارے مخبر ہمیں بر وقت نہ دے سکی، اور ویسے بھی اس وقت میں رومنوں کے خلاف زامہ کی مہم پر گیا ہوا تھا۔ سقانہ بھی میرے ساتھ تھا، تمہارے قبیلے کے سارے جنگجو بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اگر وہ قبیلے میں ہوتی تو شاید یہ حملہ رومن اس طرح منمانی نہ کر پاتی۔ بہرحال میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے عقبہ بن نافع کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ سقانہ کے قبیلے کا ایک بزرگ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا عقبہ بن نافع کے پاس آیا اور بڑی خوش طبعی میں کہنے لگا، امیر محترم، آپ کو اس انداز میں ہم سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر محترم، ہم نے اس سے پہلے ان صحراؤں میں خوشیوں کو ریزہ ریزہ، سایوں کو پارا پارا، یہ رومن جو ہم پر ہلاکت خیزی کی قوت اور فنا کے گھاٹ اتارتی طاقت کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں، تو اس سے ہمارے عزائم اور ہمارے ارادوں میں اور پختگی اور ایک جہتی پیدا ہو گئی ہے۔ امیر محترم، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے شانے سے شانہ ملا کر رومنوں کے خلاف صحرا کی اندھی قوت، عداوت کی سخت چٹان اور دشت و صحرا کا ناآشنا سراب ثابت ہوں گے، جس کے سامنے ایک نہ ایک دن ان رومنوں اور ان کے اتحادی قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ بوڑھا خاموش ہوا تو اس کے ان الفاظ کو سنتے ہوئے عقبہ بن نافع آگے بڑھا۔ اس بوڑھے بربر کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، اس کی پیشانی کئی بار چومی، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کی صبر، تم لوگوں کے حلم اور تم لوگوں کی برداشت اور شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں تم لوگوں سے اس بات پر بھی معذرت خواہ ہوں کہ جس وقت تم لٹے پٹے یہاں پہنچے اس وقت میں تم سے ملاقات نہ کر سکا، اس لیے کہ مجھے اپنی اس مہم کے لیے جانے کی جلدی تھی۔
اس کے بعد اپنے پہلو میں کھڑے سقانہ کو مخاطب کر کے عقبہ بن نافع کہنے لگا، اپنے سارے آدمیوں کو مخاطب کر کے پوچھو، اگر انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو یہ اس کا اظہار کریں۔ سقانہ نے جب آواز دے کر ان سے پوچھا تو سب لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کے جذبے کو عقبہ بن نافع نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں دائمی طور پر ان خیموں کے اندر رکھیں گے۔ یہ جو میرے پیچھے ان گنت اونٹ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ لکڑی کے بڑے بڑے تختے بندھے ہوئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آج رات سے ہی پورا لشکر حرکت میں آئے گا اور قیروان کے نواح میں تمہاری رہائش کے لیے بہترین ایک بستی آباد کر دی جائے گی جس میں تم لوگ رہو گی۔ اس کے بعد جب حالات نے مجھے اجازت دی تو میں تمہاری سرزمینوں کو تمہارے لیے ایک بار پھر آباد کروں گا اور تم ایک روز اپنے علاقوں کی طرف لوٹو گے۔ یہاں رہتے ہوئے ہم لوگ تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب سب لوگ اس کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر عقبہ بن نافع سقانہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور چلتے چلتے بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سقانہ، میں جس موضوع پر تم سے گفتگو کرنے لگا ہوں اس موضوع پر میں راستے میں محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب تک رومنوں کے ساتھ ہماری چھوٹی موٹی مہمیں ہوتی رہی ہیں، اب میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو استوار کر کے رومنوں کے خلاف اپنی اصل کارروائیوں کی ابتدا کروں گا۔ فی الحال میں ان کے مرکزی شہر قرطاجنہ کو نظر انداز کر دوں گا۔ قرطاجنہ کے ارد گرد جو ان کے شہر ہیں ان پر حملہ آور ہونا شروع کروں گا۔ اس کے بعد رومنوں کی جو اتحادی قوتیں ہیں ان پر ضرب لگاؤں گا۔ سقانہ، میرا ارادہ ہے کہ الجیم سے لے کر فاس اور طنجہ تک جس قدر علاقہ ہے اسے اسلامی مملکت میں شامل کیا جائے۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے ہمیں بہت سی قوتوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ ان قوتوں میں رومن ہیں، گوت ہیں، وندال ہیں، ہن اور گول ہیں۔ اس کے علاوہ بربروں کا سالار برانس ہے جو اپنے پاس ایک بہت بڑی قوت رکھتا ہے، اور پھر قفقاہ کا بادشاہ ایلیکس ہے۔ یہی نہیں بلکہ 4-5 شہروں پر قابض یہاں کے پارسی اور مجوسی ہیں جن کی بہت بڑی قوت ہے، اور پھر زاب کی سلطنت ہے، غمارہ کا بادشاہ بلیان ہے۔ ان سب سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ خداوند نے چاہا تو ان ساری قوتوں کو ایک روز اپنے سامنے زیر کر کے الجیم سے لے کر طنجہ تک سارے علاقوں کو مسلمانوں کا مطیع اور فرما بردار بنا کر رکھ دیں گے۔ سقانہ، میں جانتا ہوں یہ بڑا کٹھن، مشکل اور وقت طلب کام ہے، لیکن ہم نے بہرحال اسے کرنا ہے۔ سقانہ، یہ گفتگو میں علیحدگی میں تم سے کر رہا ہوں کہ وہاں کسیلہ ہے۔ کسیلہ پر میں کسی قسم کا اعتبار نہیں کرنا چاہتا، اور ساتھ ہی اس کی دل شکنی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بظاہر مسلمان ہے، لہٰذا ظاہری طور پر ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ چند روز تک تمہارے قبیلے کے لوگوں کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کر دی جائیں گی، اس کے بعد میں اپنی مہم کی ابتدا کروں گا۔ کسیلہ کو لشکر میں شامل رکھا جائے گا، لیکن اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اپنے قبیلے کے کچھ لوگ مقرر کیے رکھنا جو کسیلہ پر گہری نگاہ رکھیں، تاکہ کسی موقع پر وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ چلتے چلتے عقبہ بن نافع اور سقانہ اپنے لوگوں کے اندر گھس گئے تھے۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب سقانہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، امیر، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میں پکا سچا قسم کا مسلمان ہوں۔ وقت آیا تو سقانہ اور اس کے قبیلے والوں کی جانیں بھی مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کی سربلندی کے لیے وقف کر دی جائیں گی۔ کسیلہ کی آپ فکر نہ کریں، میرے کچھ آدمی اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سقانہ کا ہاتھ پکڑے عقبہ بن نافع اس انداز میں سقانہ کے لوگوں کے اندر گھومنے لگا جیسے ان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سقانہ کو مخاطب کیا، جس موضوع پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو گئی، اب یہ کہو کہ کیا تم نے اپنے قبیلے کے لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی ہیں؟ اس پر سقانہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں، سب لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہ ہو تو آپ سارے لوگوں کا خود جائزہ لیتے ہوئے ان سے مخاطب کر کے پوچھ سکتے ہیں، لوگ اس وقت یہاں کھڑے ہیں۔ سقانہ کے ان الفاظ پر شکایت بھرے انداز میں عقبہ بن نافع نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، سقانہ، کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ تم نے جو مجھے کہہ دیا ہے یہی کافی ہے۔
یہی میرے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع سقانہ کو لے کر اس کے قبیلے کے لوگوں سے باہر نکلا۔ اپنے سارے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ وہ لکڑیاں جو اونٹ گھسیٹ کر لائے تھے انہیں علیحدہ کرنے لگے تھے، اور لشکری ان اونٹوں کو جو رومیوں کے ساتھ آئی تھی انہیں ایک الگ جگہ لے جانے لگے تھی۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنی جنگی مہموں کی شروعات 3 شہروں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے شہر کا نام اپا تھا۔ اپا وہی قدیم شہر ہے جسے آج کل ٹریپولی کہتے ہیں، اور یہ موجودہ لیبیا کا دارالحکومت بھی ہے۔ اسے طرابلس کہتے ہیں۔ یہاں بندرگاہ بھی ہے۔ اس کا پرانا نام سرت بھی ہے۔ دوسرا شہر جس پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا گیا سبرانہ، اور تیسرا بلتس تھا۔ ان 3 شہروں میں سے اپا اور بلتس میں وندال آباد تھی، جبکہ سبرانہ میں زیادہ تر گاتھوں کی آبادی تھی۔ اس سے پہلے ہجری 22 میں طرابلس یعنی اپا یا ٹریپولی شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ 23 ہجری میں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ بہرحال یہی وہ عرصہ تھا جب پہل عرب فاتحین مصر کی فوجیں طرابلس تک بڑھ آئیں۔ مسلمانوں کے یہ ابتدائی حملے قبضہ جمانے کے لیے نہیں بلکہ دیکھ بھال کے لیے تھے، اور بعد کے دور میں جب عقبہ بن نافع کو واپس بلوا لیا گیا تو ان 3 شہروں پر ان جنگجو قبائل نے ایک طرح سے اپنی گرفت مضبوط اور مستحکم کر لی تھی۔ چنانچہ اپنے کام کی ابتدا عقبہ بن نافع نے انہی 3 شہروں یعنی اپا، سبرانہ اور بلتس سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی برق رفتاری سے سب سے پہلے اس نے اپا کا رخ کیا تھا۔ اپا اور بلتس پر زیادہ تر گرفت وندالوں کی تھی۔ جہاں تک وندالوں کا تعلق ہے تو یہ شمال کے برفستانوں سے نمودار ہوئے تھے۔ ان کے گروہ آپس میں ملتے ہوئے طاقت اور قوت پکڑنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے جنوب کا رخ کیا۔ شمال کے برفستانوں سے نکلتے ہوئے پہلے انہوں نے جنوب مشرق پر پیش قدمی کرنی شروع کی۔ جو آبادی ان کے راستے میں آئی اسے وہ آندھی اور طوفان کی طرح رونتے اور اس کی خاک اڑاتے چلے گئے تھے۔ یونان کے شمال میں جو سرزمینیں تھیں ان کے قریب آ کر انہوں نے اپنا رخ بدلا، ایک دم بائیں جانب مڑے اور اٹلی میں داخل ہو گئے۔ اٹلی کو انہوں نے خوب روندا۔ رومن ان کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اٹلی کو پامال کرنے کے بعد انہوں نے جنوب کا رخ کیا اور روم پہنچ گئے۔ روم ان دنوں رومنوں کا مرکز تھا، لیکن رومن ان وندالوں کے سامنے ایسے بے کس ہوئے کہ اپنا دفاع نہ کر سکی۔ وندال کیونکہ خانہ بدوش تھے لہٰذا ایک جگہ جم کر قیام کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ روم شہر میں بھی جم کر نہ بیٹھی۔ یہاں انہوں نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بحر اوقیانوس کی لہروں کو رونتے ہوئے وہ افریقہ کے ساحل پر پہنچے۔ ان دنوں جب وندال بحری بیڑے کے ذریعے افریقہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کا سالار اور ایک طرح سے ان کا حکمران ایک شخص گیسرک تھا۔ یہی گیسرک 429 عیسوی میں افریقہ کے ساحل پر پہنچا۔ سب سے پہلے جو اس کے سامنے شہر آیا وہ قرطاجنہ تھا۔ یہ قرطاجنہ بنیادی طور پر کنانی عربوں کا آباد کردہ تھا، لیکن ان سے چھین کر رومنوں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور جس وقت وندال اپنے سالار گیسرک کی سرکردگی میں افریقی ساحل پر پہنچے تو اس وقت یہ سارے علاقے رومنوں کے قبضے میں تھے۔ چنانچہ وندال اپنے بحری بیڑے کے ساتھ افریقہ کے ساحل پر اترے۔ پہلے انہوں نے قرطاجنہ کا رخ کیا تھا۔ یہاں ان کی مٹ بھیڑ رومنوں سے ہوئی۔ رومنوں کی اس وقت افریقہ کے شمالی حصوں میں بڑی طاقت اور قوت تھی۔ رومن اپنے آپ کو بڑے جنگجو اور سورما بھی خیال کرتے تھے، لیکن جب رومنوں کا ٹکراؤ ان وندالوں سے ہوا تھا تو وندال وحشی خانہ بدوش اور جنگجو تھے۔ انہوں نے رومنوں کو اپنے سامنے کنگھال کر رکھ دیا تھا۔ رومیوں کو انہوں نے بدترین شکست دی، اور افریقہ میں رومیوں کے جس قدر علاقے تھے ان سب پر ان وندالوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وندالوں کی اکثریت یہیں افریقہ میں آباد ہو گئی، اور ان کی کچھ آبادی مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے طنجہ پہنچی۔ طنجہ سے انہوں نے پھر سمندر کو پار کیا۔ وہ اسپین میں داخل ہوئے۔ اسپین کو کھنگالتے ہر چیز پر حملہ آور ہوتے اپنے لیے فوائد حاصل کرتے رہے۔ پھر فرانس میں جا داخل ہوئے۔ فرانس میں اس وقت وحشی ٹال تھے، وہ بھی وندالوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آخر یہ وندال شمال کی طرف بڑھتے ہوئے منتھ کی بندرگاہ میں جا پہنچے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا رخ شمال کی طرف موڑا۔ لہٰذا جو گروہ شمالی افریقہ میں آباد نہیں ہوا تھا انہی علاقوں کی طرف چلا گیا، جہاں سے نکل کر انہوں نے ان علاقوں کا رخ کیا تھا۔ جو وندال اپنے سالار گیسرک کی سرکردگی میں شمالی افریقہ میں آ گئے تھے، ان سے متعلق مشہور مغربی مورخ C.W.C. اومن اپنی کتاب بزنطینی امپائر میں لکھتا ہے، شمالی افریقہ میں رومنوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد
یہ وندال لگ بھگ 104 سال تک ان علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ رومیوں کو بڑی خواہش تھی کہ افریقہ میں وندالوں سے یہ مقبوضہ جات واپس لے لیں، لیکن ان دنوں رومنوں کی سلطنت پر اور بہت سے وحشی خانہ بدوش قبائل حملہ آور ہو رہی تھی، جن میں گوتھ، گال اور ہن بڑے اہم تھی، جن کی بنا پر رومن لگ بھگ 104 سال تک افریقہ میں وندالوں کی طرف دیکھ نہ سکی، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ میں رومنوں کا شہنشاہ جسٹینین بنا تو اس نے 533 عیسوی میں ارادہ کر لیا کہ وہ شمالی افریقہ کے سارے علاقے کو وندالوں سے واپس لے کر رہے گا۔ دوسرے مغربی مورخ ہیرولڈ لیمب لکھتا ہے، جون 533 عیسوی میں رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین نے اپنی اس مہم کی ابتدا کی، ایک بہت بڑا بحری بیڑا اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا کمانڈر اس نے اپنے بہترین سالار بیلیساریوس کو بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت رومنوں نے اپنے سالار بیلیساریوس کو وندالوں پر حملہ آور ہونے کے لیے افریقہ کی طرف روانہ کیا تھا، اس کی روانگی کے وقت رومنوں کا شہنشاہ جسٹینین اور اس کا اسقف اعظم ایک جلوس کی شکل میں بندرگاہ پہنچے جو شہنشاہ کے محل کے قریب واقع تھی۔ اس جلوس کے آگے رومنوں کے مقدس بت تھے جنہیں ریحان کی شاخوں سے ہوا دی جا رہی تھی۔ اس بندرگاہ کے قریب ہی ہایا صوفیہ کے سنگین ستون بلند تھے۔ سب سے پہلے اسقف اعظم نے بیلیساریوس کو اس مہم کے لیے دعا دی، اس کے بعد جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے۔ سب سے اوپر کا بادبان قرمزی رنگ کا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک قندیل بندھی ہوئی تھی۔ یوں وندالوں سے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے رومیوں کا سالار بیلیساریوس افریقہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بڑے جہازوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی اس کے بحری بیڑے کے پیچھے روانہ ہو گئی تھیں۔ دراصل جسٹینین نے افریقہ پر حملہ آور ہو کر وندالوں سے اپنے یہ علاقے واپس لینے کے لیے کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ جسٹینین کے دور میں کچھ راہب جو اپا شہر میں، جسے طرابلس کہتے تھے، وندالوں کے تحت زندگی بسر کر رہے تھی، وہ اپا سے قسطنطنیہ پہنچے اور انہوں نے قسطنطین کو بھڑکایا کہ وہ وندالوں پر حملہ آور ہو کر افریقہ کے اپنے مقبوضہ جات ان سے واپس لے لیں۔ دراصل ان راہبوں نے یہ مشورہ اس موسم میں دیا تھا جس موسم میں وندال عموماً اور اکثر بحری قزاقوں کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے بحری بیڑے کو سمندر میں اتارتے تھے۔ چنانچہ انہی راہبوں کی انگیخت پر رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین نے ایک بحری جہاز میں 120 منتخب آدمی افریقہ کے ساحل پر روانہ کیے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہاں جا کر وہاں رہنے والے لوگوں کو وندالوں کے خلاف بغاوت پر اکسائیں اور یہ افواہ پھیلا دیں کہ سارڈمینیا جو ان دنوں وندالوں کے پاس تھا، وہاں کے گورنر نے بغاوت کر دی ہے اور وندالوں کے خلاف قسطنطنیہ سے امداد طلب کر لی ہے۔ چنانچہ وہ 120 آدمی افریقہ پہنچے اور انہوں نے وندالوں کے خلاف اور رومنوں کے حق میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی جسٹینین نے اپنے سالار ساریوس کو وندالوں پر حملہ آور ہونے کے لیے افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جس موسم میں رومنوں کا سالار بیلیساریوس افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، اس موسم میں جہازوں کے ذریعے سمندر کو عبور کرنا آسان تھا۔ یہ موسم مئی سے جون تک کا تھا۔ اس کے بعد سمندر میں طوفان آنے شروع ہو جاتے تھے جن کی وجہ سے جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو کر بکھر جاتی تھی۔ بیلیساریوس کو افریقہ کی طرف روانہ کرتے وقت رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین نے اسے پوری اختیارات سونپتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تمہارا ہر حکم میرا حکم سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ایک لائق اور وفادار خواجہ سرا سولومن کو بھی بھیج دیا تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ بیلیساریوس کہیں افریقہ پہنچ کر خود سر نہ ہو جائے اور جسٹینین کے خلاف بغاوت نہ کر دی۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر بیلیساریوس سسلی پہنچا۔ وہاں کے مشہور آتش فشاں پہاڑ ایٹنا کے سامنے لنگر انداز ہوا تھا۔ اس کے پاس جسٹینین کی دی ہوئی رقوم کا وسیع ذخیرہ تھا۔ اس رقم کو کام میں لاتے ہوئے اس نے سسلی سے غلہ خرید کر اپنے جہازوں میں بھر لیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری ضروریات کی اشیاء بھی لے لیں۔ اس کے بعد روانہ ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آگے آگے کچھ تیز رفتار کشتیاں روانہ کر دی تھیں جن کو یہ حکم دیا کہ وہ وندالوں کے بحری بیڑے کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ پھر بیلیساریوس کو حوصلہ افزا خبریں ملی تھیں، اس لیے کہ اس نے اپنے جو مخبر روانہ کیے تھے وہ ایک غلام کو پکڑ کر لائے جو صرف 3 روز بیشتر قرطاجنہ سے آیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وندالوں کو رومنوں کے حملوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وندالوں کے لشکری ان کے ملک کا چکر لگا رہے تھے جبکہ ان کا بحری بیڑا سمندر کے اندر بحری قزاقوں کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ ان دنوں وندالوں کا بحری بیڑا اپنے ہزاروں لشکریوں کے ساتھ بحری قزاقوں کا پیچھا کرتے سارڈمینیا کی طرف گیا ہوا تھا، جبکہ وندالوں کا ایک لشکر اپنے علاقوں کے جنوبی حصوں میں
اٹھنے والی بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ رومن اب بڑی تیزی سے کام کر رہی تھی۔ بیلیساریوس نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے کارندے قرطاجنہ کی طرف روانہ کیے، جو ان دنوں وندالوں کا مرکزی شہر تھا۔ وہ تاجروں کا بھیس بدل کر وہاں پہنچ گئے اور وہاں کی مقامی آبادی کو چپکے چپکے آگاہ کر دیا کہ رومنوں کی عسکری قوت پہنچنے ہی والی ہے۔ دراصل رومن خود بھی وندالوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے بھائی بند جو ان جیسے خانہ بدوش تھے ان دنوں سارڈینا کے علاوہ اٹلی اور اسپین میں بھی قابض تھے، اور اگر رومن قسطنطنیہ سے نکل کر اعلانیہ وندالوں کے خلاف حرکت میں آتی تو ان کے خانہ بدوش بھائی بند بھی رومنوں کے خلاف اٹھ سکتے تھے۔ لہٰذا اپنا بحری بیڑا افریقہ کی طرف لے جاتے ہوئے رومنوں نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دی تھی: ہمیں وندالوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس جابر کا تختہ الٹ کر جو وندالوں پر حکمرانی کر رہا ہے جائز حکمران کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں۔ دراصل وندالوں کا وہ سالار اور حاکم جس کا نام گیسریک تھا اور اپنے لشکر کو لے کر شمالی افریقہ میں داخل ہوا تھا، جس زمانے میں رومن افریقہ پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس سے چند برس پہلے گینیمر نام کے ایک سالار نے گیسریک کی نسل سے جو حکمران تھا اسے محروم کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ لہٰذا رومن اس بہانے سے افریقہ کی طرف بڑھے کہ وہ غاصب گیلیمر کو معزول کر کے حکومت اصل حقدار کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ رومنوں کو قوی امید تھی کہ وہ فاتح رہیں گے اور وندالوں پر کامیابی حاصل کریں گے، اس لیے کہ بیلیساریوس جو لشکر لے کر جا رہا تھا اس میں صرف رومن ہی شامل نہ تھے، بلکہ اس میں جنگجو اور خونخوار ایشیائی ہن بھی شامل تھے، جو ایشیا سے نکل کر بحر اسود کے پاس جا کر آباد ہو گئی تھی اور اب رومنوں کے لشکر میں کام کرنے لگی تھی۔ وندال اس وقت بڑی طاقت اور قوت رکھتے تھے، لہٰذا افریقہ میں وارد ہونے اور وہاں اپنی قوت قائم کرنے کے بعد انہوں نے ایک حماقت کی۔ انہیں چونکہ سمندر کے مشرقی طرف سے کسی قوم کے حملے کا اندیشہ نہ تھا، لہٰذا انہوں نے قرطاجنہ کے علاوہ دوسرے شہروں کی فصیلیں گرا دی تھیں۔ چنانچہ افریقہ پہنچ کر بیلیساریوس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وندالوں کے بحری بیڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی قرطاجنہ کی شہر پناہ کے اندر پہنچ جائے۔ چنانچہ ساحل پر اترنے کے بعد رومن جب قدیم پرانے شہر قرطاجنہ سے 10 میل کے فاصلے پر تھی، وندالوں کا ایک لشکر ان کے سامنے آیا۔ دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوا اور گھمسان کا رن پڑا۔ اس مہم میں اگر صرف رومن ہی ہوتے تو یقیناً وندالوں کے مقابلے میں بیلیساریوس کو بدترین شکست ہوتی اور وہ افریقہ سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن بیلیساریوس کے لشکر میں ایشیا کے خونخوار اور جنگجو ہن قبائل کے باقاعدہ لشکر بھی تھے جو ہر وقت غارت گیری کے انتظار میں رہتے تھے۔ افریقہ پہنچ کر ان ہنوں کی نظریں وندالوں کے سنہری سامان اور اعلیٰ ہتھیاروں پر پڑی تو انہوں نے ان سب چیزوں پر قبضہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا اور وندالوں پر تیروں کا مہ برسانا شروع کر دیا۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو ایک بار وندالوں کے سالار نے بیلیساریوس کو شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس موقع پر وندالوں کے سالار سے ایک حماقت ہو گئی۔ اس نے یہی خیال کیا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے زخمی اور جنگ میں آنے والوں کی دیکھ بھال اور تدفین کے انتظام میں لگ گیا تھا۔ اس کی اس مصروفیت سے بیلیساریوس نے فائدہ اٹھایا، پلٹ کر اس پر حملہ کیا۔ چنانچہ وندالوں کا سپہ سالار یہی سمجھا کہ رومنوں کو کوئی اور کمک آ گئی ہے، چنانچہ وہ بھاگ نکلا۔ اس طرح قرطاجنہ پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے وندال اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں کچلے گئے۔ ان کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے جیسے جنگجو نہیں رہے تھے۔ افریقہ کی دولت اور عیش پرست ماحول نے انہیں تن آسان بنا دیا تھا۔ انہیں جب شکست کے بعد ہوش آیا تو وہ قرطاجنہ کی فصیل سے گزر کر شہر میں نہ پہنچ سکتے تھے جو اب بیلیساریوس کے قبضے میں تھا۔ موسم سرما میں بیلیساریوس نے ان کی لشکرگاہ پر شدید حملے کیے اور ان کا سالار پہاڑوں میں بھاگ گیا۔ یوں جنگ ختم ہو گئی۔ ان وندالوں سے متعلق مشہور رومن مورخ پروکوپلس لکھتا ہے، یہ وندال ہر روز حمام پہنچ کر غسل کے عادی ہو چکے تھے۔ خشکی اور تری کی بہترین اشیاء خوردنی ان کے دسترخوانوں میں موجود ہوتی تھیں۔ وہ سنہرے زیور اور ایرانی ریشم پہنتے تھے اور گھوڑ دوڑ میں وقت صرف کرتے یا شکار کھیلتے رہتے۔ عمرہ اپنے باغوں میں پرتکلف عورتوں کا اہتمام کرتے، جہاں رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتیں اور بھانڈ نقلیں اتارتے۔ غرض وہ ہر اس مصروفیت کے خواہاں رہتی جو جنسی تحریک کے سر و سامان پہنچا سکتی تھی۔ وندالوں کا بحری بیڑا سارڈینا سے اس وقت پہنچا جس وقت ان کے مرکزی شہر قرطاجنہ پر رومنوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بحری بیڑا بندرگاہ پر رومنوں کے قبضے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ بیلیساریوس اور اس کے لشکریوں کی خوش قسمتی
کہ انہوں نے وندالوں کے اس بحری بیڑے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جب قرطاجنہ کی فتح کی خبر بیلیساریوس نے اپنے شہنشاہ جسٹینین کو بھیجی تو اس نے حکم دیا کہ سمندر میں جس قدر جزیرے ہیں اور ساحل پر جس قدر بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں ان سب پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ بیلیساریوس نے کارسیکا، سارڈینا اور طرابلس یعنی ایپا پر بھی اپنے پرچم لہرا دیے تھے۔ چنانچہ جب جہاز رانی کا موسم آیا تو بیلیساریوس نے بیک وقت خشکی اور تری کی مہم کا انتظام کیا اور رومن لشکر مغرب تک پھیل گیا تھا۔ اس طرح بحر اوقیانوس رومن سلطنت کے تسلط میں چلا گیا۔ وندالوں کو شکست دینے کے بعد رومن ایپا یعنی طرابلس، بیزاسیم یعنی مشرقی تیونس اور مشرقی الجزائر، مارتانیہ یعنی مغربی الجزائر اور مراکش سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں افریقہ کے ان علاقوں پر جہاں پہلے کبھی رومنوں کی حکومت تھی اور بعد میں وندالوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں ایک حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ان وندالوں پر حملہ آور ہونے سے جس قدر اشیاء ملی تھیں انہیں بحری بیڑے میں لاد کر بیلیساریوس افریقہ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے جس گرم جوشی سے اپنے سالار بیلیساریوس کا خیر مقدم کیا، اس کی وجہ سے جسٹینین کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس نے بیلیساریوس کی اس کامیابی کو برداشت کر لیا۔ افریقہ سے آتے ہوئے بیلیساریوس اپنے ساتھ وندال حکمران اور شہزادے بھی ساتھ لایا جنہیں زنجیریں پہنا رکھی تھیں، اور ان کے پیچھے اونٹ تھے جن کی پیٹھیں نہایت قیمتی مال و متاع سے بھری ہوئی تھیں۔ اس اونٹ میں ہیکل سلیمانی کے تبرکات رکھے ہوئے تھے جو یروشلم سے یہاں پہنچے تھے اور وہاں سے وندال لوٹ کر افریقہ لے گئے تھے۔ ان تبرکات میں شاخہ شمادان، نظر کی روٹیوں کی میز، یہ 12 روٹیاں ہوا کرتی تھیں جو صبح کو ہیکل میں رکھ دی جاتی تھیں، شہادت کا صندوق اور سرپوش اور کچھ دیگر تبرکات تھے جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ شمالی افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وندالوں نے چونکہ پہلے سے آباد وندالوں اور گاتھوں کا قتل عام نہیں کیا تھا اور جن علاقوں میں وہ آباد تھے انہیں علمداری میں آباد رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، چنانچہ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ مہموں کی ابتدا کرنے کے لیے جن 3 شہروں کی ابتدا کر رہا تھا ان میں سے ایپا یعنی طرابلس پر تو وندالوں کی گرفت تھی، جبکہ تیسرا شہر وحشی اور جنگجو گاتھوں کی گرفت میں تھا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا